السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے. مجھے ریسنٹلی ایک فیڈ بیک ملنا شروع ہوا ہے، تو اس کو فالو کرتے ہوئے اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اس فیڈ بیک کے اوپر عمل کیا جائے. یہ ویلاگ آج 25 نومبر کی شام کا ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. تو مجھے اکثر لوگوں نے یہ فیڈ بیک دیا کہ جی ڈیٹ دے دیا کریں، بتا دیا کریں یہ کب کا ویلاگ ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ اس پہ کلیئر ہو جائیں. میں کوشش کروں گا کہ آنے والے ویلاگز میں ہم اس کو ایکچولی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹ دے دیا کریں، تاکہ اگر میں بھول بھی جاؤں تو کم از کم اسکرین کے ذریعے آپ کو پتہ لگے کہ ویلاگ جو ہے وہ کس ڈیٹ کا ہے اور کس وقت کا ہے. بہرحال آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ افغانستان کے اندر جناب ایک بڑا حملہ ہوا ہے. اور اس بڑے حملے کے حوالے سے جو وہاں کی طالبان حکومت ہے اس نے اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگایا ہے. اور انہوں نے کہا جی صوبہ خوست کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ ایک گھر کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 10 بچے اور خواتین جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں. جبکہ کنڑ اور پکتیا میں بھی جو ہے وہ فضائی حملے ہوئے ہیں، جس میں 4 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اب جیسے یہ سب کچھ ہوا تو طالبان حکومت کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کا سارا الزام جو ہے پاکستان کے اوپر لگایا. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ صوبہ خوست کے ضلع گربزو بے پیر اور منگل کی درمیانی شب لگ بھگ 12 بجے بمباری کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں مقامی شہری ولایت خان کا مکان جو ہے اسے نشانہ بنایا گیا ہے. اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی میں 9 بچے اور ایک خاتون ہلاک ہوئے ہیں. انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ کنڑ اور پکتیا میں بھی فضائی حملے کیے گئے ہیں، اس میں کم از کم 4 شہری زخمی ہوئے ہیں. اور افغانستان کی جانب سے مبینہ فضائی حملوں کا بیان ایسے وقت میں سامنے آئے جب رواں ماہ کے دوران پاکستان میں 3 خودکش حملے ہوئے ہیں. اور پاکستانی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ ان حملوں میں افغان شہری اور افغانستان میں موجود طالبان کمانڈر جو ہیں وہ ملوث تھے. اب اس ساری چیز کے بعد اوبیسلی پہلے یہ دیکھا گیا تھا کہ آفیشلی تو نہیں لیکن ان آفیشلی جو ہے وہ یہ خبریں آنا شروع ہو جاتی تھیں کہ جناب یہ کوئی ڈرون اٹیک کیا گیا ہے. اور ایون دو جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات خراب بھی تھے، یعنی میں بات کر رہا ہوں بارڈر کلیشز جب ہو بھی رہے تھے، تو میں نے اس وقت بھی آپ کو ایک خبر دی تھی کہ پاکستانی ایئر فورس کا کوئی جہاز جو ہے اس نے ایکچولی بارڈر نہیں کراس کیا. اگر کوئی کاروائی ہوئی بھی تھی تو وہ پاکستانی ڈرونز کے ذریعے کی گئی تھی. اب یہ جو معاملہ ہے، یہ جو افغانستان کے اندر یہ جو بڑا حملہ ہوا ہے، اس کے اوپر کوئنسیڈنٹلی میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بریفنگ دی جانی تھی. اور وہ بریفنگ جو ہے وہ آج راولپنڈی کے اندر دی گئی، جی ایچ کیو کے اندر، آئی ایس پی آر کے دفتر کے اندر. وہاں پہ صحافیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی. میں انفارچونیٹلی وہ اٹینڈ نہیں کر سکا، میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس مرتبہ نہیں جانا ہو سکا. لیکن جو مجھے کچھ جرنلسٹ کے ذریعے اور میڈیا کے اوپر جو کچھ رپورٹ ہوا ہے وہ آپ کو بتایا تھا. اب جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ افغانستان کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کے بعد ظاہری بات جرنلسٹ نے وہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال کیا کہ کیا پاکستان نے یہ کارروائی کی ہے اور کیوں کی ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے کسی قسم کی ایسی کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے. یہ جو دھماکے ہوئے ہیں اس کا پاکستان کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر پاکستان ایسی کوئی کارروائی کرے گا تو اسے اون بھی کرے گا، اسے بتائے گا بھی کہ یہ ہم نے کیا ہے. انہوں نے یہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ مختلف فیکشنز ہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے ہی کوئی کارروائی کی گئی ہو، کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈرونز کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارے یہاں تو خیر وہ آرمڈ ڈرونز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں، لیکن افغانستان کے اندر بہت سے ملٹنٹ گروپس جو ہیں انہوں نے جو سرویلنس کے ڈرونز ہوتے ہیں یا آرم ڈرونز جو آپ کو مارکیٹ کے اندر بھی مل جاتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ ماڈیفائی کر کے ان کو آرمڈ بنانے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ وہ ایک ایسا میکنزم جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی گرینیڈ فٹ کر دیا جائے یا کوئی آئی ڈی ڈیوائس جو ہے وہ فٹ کر دی جائے اور اس کو کسی پرٹیکولر جگہ پہ لا کے یوں کر کے جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپسی کوئی ایسی لڑائی ہے، کوئی آپسی دشمنی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. لیکن یہ 3 مختلف صوبوں کے اندر جو ہے ہوا ہے. پاکستان البتہ جو ہے وہ اسے ڈینائی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی سویلینز پر حملہ نہیں کرتا. افغان طالبان دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کرے. ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، افغان عوام سے نہیں ہے. پاکستانی عوام اور فوج دہشت گردی کے خلاف متحد ہیں. دہشت گردوں کا آخری دم تک پیچھا کیا جائے گا، تاہم دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ کے لیے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. انہوں نے کہا دہشت گردی کے خلاف کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، فوج کے نمائندے بھی ان کمیٹیوں کا حصہ ہیں. معیشت کے خلاف جو گٹھ جوڑ بن رہا ہے، بلوچستان حکومت اس کے خلاف کام کر رہی ہے. بلوچستان کی حکومت دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کے تحت پوری طرح عمل درآمد کر رہی ہے. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افغان رجیم دہشت گرد ٹھکانوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے. دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کے بغیر مذاکرات نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا کہ 4 نومبر کے بعد سے اب تک 206 دہشت گرد مارے گئے ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 4910 آپریشن کیے گئے ہیں، جبکہ ملک میں خودکش حملے کرنے والے سب افغانی ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سابق ڈی جی آئی ایس ہے فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے. فیض حمید کا کورٹ مارشل قانونی اور عدالتی عمل ہے. کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس رائیاں نہ کی جائیں.
اور اس کے علاوہ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ جی پاک افغان سرحد پر اسمگلنگ اور سیاسی جرائم کا گٹھ جوڑ توڑنا ضروری ہے کیونکہ سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے سوشل میڈیا پر اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں اور میری اطلاعات کے مطابق وہاں پہ کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ مثال کے طور پہ مراد سعید کا اکاؤنٹ، مہارنگ بلوچ کا اکاؤنٹ، اس کی بھی تفصیلات وہاں پہ دکھائی گئی ہیں کہ جناب یہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان سے باہر آپریٹ ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ جو فیض حمید صاحب کا کورٹ مارشل ہے، آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا ہوگا کہ نہیں کہ یہ میرے خیال میں پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ اس کے اوپر بڑی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور اس کے اوپر میں ایک دو تو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، میں ان کے ویلاگس کے تھمبنیلز دیکھ رہا تھا، ان میں سے کئیوں نے جو ہے ان کو سزائے موت دے دی تھی، کسی نے پتہ نہیں 14 سال کی سزا دے دی تھی، کسی نے 7 سال کی سزا دے دی تھی، کچھ نے ان کو معاف بھی کروا دیا تھا، مطلب سزا دے کے اس کے بعد ان کو معاف بھی کروا دیا تھا. تو ہم نے اس کے اوپر آپ نوٹ کیجیے گا، ہم نے کسی قسم کی کوئی لبکشائی نہیں کی تھی کیونکہ ایسی کوئی خبر تھی ہی نہیں. اسی لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پہ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے، اوبیسلی انسان ہے، ہو سکتا ہے ہم سے بھی غلطی ہو جائے، لیکن حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو ویریفائی کر کے اس کے بعد آپ تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. میں اس وقت ایکچولی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ جنرل فیض کے حوالے سے یہ کھچڑی پک کہاں سے رہی ہے اور کس طرح بیٹھ کے جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. ہاں اس میں ظاہری بات ہے تھمبنیل کے اوپر جو ہے مرچ مسالہ لگانے کا ایک مواد مل جاتا ہے کہ لو جی جنرل فیض اڑ گیا جی تو ان فیض نو اینی سزا ہوگی، اور اگر اس کے اندر سزائے موت کا لفظ آ جائے تو پھر تو اور بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں لوگوں کے. اس لیے پلیز میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ذرا احتیاط کر لیا کریں. خیر مرضی ان کی. اس کے علاوہ جناب ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، کیونکہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اس لیے میں اس کے اوپر حتمی طور پہ جو ہے کوئی بات پھر بھی نہیں کر سکوں گا، لیکن خبر آپ کو جو ہے وہ پھر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کا دن ہے اور اڈیالہ جیل کے لیے جانے کے لیے پی ٹی آئی کارکنوں کی آمد جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. اب جو دن بھر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ علیمہ خان اور دیگر بہنوں کے ہمراہ سب سے پہلے گورکھپور ناکے کے اوپر وہ پہنچی، کارکنوں کی جانب سے وہاں پہ استقبال کیا گیا اور نعرے بازی کی گئی جس پر پولیس نے پوزیشنیں سنبھال لیں. پولیس کی بھاری نفری نے کارکنوں کو دہگل اور گورکھپور ناکے کے اوپر جو ہے وہ روک لیا. پولیس نے بانے کی بہنوں کو گورکھپور سے آگے جانے کی اجازت دینے سے انکار کیا جس پہ مزید کارکنان وہاں پہ جمع ہو گئے. اس ذہن میں رکھیے گا بھی پچھلے ہفتے جو ہے وہ بڑا ایک اگلی قسم کا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب کی بہنوں کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا تھا اور اس کے بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا تھا. ایک بہن کو جو ہے وہاں پہ گھسیٹا بھی گیا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف نے شدید احتجاج کیا تھا. تو آج دوبارہ اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے آج دوبارہ ملاقات کا دن تھا، لیکن وہ ملاقات جو ہے نہیں ہونے دی گئی. ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، میں اس وقت جب یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو کارکنوں اور پولیس والوں کے درمیان جو ہے وہ آپس میں کافی دھکم پیل ہوئی ہے، نعرے بازی ہوئی ہے، شدید اس وقت غصہ وہاں پہ پایا جاتا ہے کارکنوں کے اندر، اور اس وقت انہوں نے وہیں پہ دھرنا دیا ہوا ہے. اوبیسلی آئی ڈونٹ نو آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اگلے ویلاگ کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ اپڈیٹ کر کے بتائیں. اور کارکن اس وقت راول پنڈی فیکٹری ناکے کے اوپر جو ہے کارکن اور پولیس جو ہے وہ آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں اور پولیس نے مظاہرین کو سڑک کے بائیں جانب پلاٹ میں جانے کی ہدایت کی ہے. کارکنوں نے اس کے اوپر شدید نعرے لگائے ہیں. عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہونے پر ان کی بہنوں نے وہاں پہ اس وقت دھرنا دیا ہوا ہے اور فیکٹری ناکے سے اڈیالہ روڈ اس وقت مکمل طور پہ بند ہے. سکولز کالجز سے گھر جانے والے طالب علموں کی بڑی تعداد رش میں پھنس چکی ہے اور سڑک بند ہونے سے مسافر بھی جو ہے وہ کافی حد تک پریشان ہیں. اور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ میرے پیچھے اس وقت اندھیرا ہے، یعنی کہ یہ مغرب کے بعد ہم لوگ اس وقت یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہے ہیں. ملاقات کا ٹائم جو ہے آلریڈی ختم ہو چکا ہے. آج کے دن ویسے ہی عمران خان صاحب سے اب ان کی ملاقات نہیں ہو سکے گی، لیکن چیزیں جو ہیں وہ کافی ٹینس ہیں. ایک اور دھرنا جو ہے وہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر دے دیا گیا ہے اور ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ملاقات جو ہے صرف ان کی نہیں، تو ان کی بہنوں کی نہیں بلکہ ان کے وکلا کی، اس مرتبہ بیرسٹر گوہر کی ملاقات بھی جو ہے وہ ان سے نہیں ہو سکی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو جو ہے وہ بلایا گیا تھا. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا ان کے اوپر الزام تھا. الیکشنز یہ جو بھی ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں تو ہری پور کے اندر جو الیکشن کیمپین ہوئی تھی اس حوالے سے ان کو بلایا گیا تھا. پہلے جو ڈیٹ لگی تھی اس کے اوپر سہیل آفریدی صاحب آئے نہیں تھے. علی ظفر جو ان کے وکیل ہیں وہ وہاں پہ آئے تھے، لیکن اس مرتبہ سہیل آفریدی صاحب خود بھی جو ہے وہ وہاں پہ پہنچے اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی جو ایک بینچ بنا ہوا تھا اس نے اس کیس کی سماعت کی. وزیر اعلیٰ کے وکیل علی بخاری نے کہا کہ NA18 سے متعلق 2-3 اور درخواستیں ہیں، انہیں اکٹھا کر لیں، جبکہ اسپیشل سیکرٹری لاء نے کہا کہ اس کیس کو علیحدہ دیکھا جائے. چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعلیٰ کے وکیل سے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے، آپ جتنے دن مرضی دلائل دیں. درخواست گزار بابر نواز کے وکیل نے کہا کہ ان کیسز میں کرمنل پینلٹی بھی ہے، الیکشن کمیشن کے اختیارات محدود نہیں کیے جا سکتے.
وزیر اعلیٰ کے وکیل نے کہا کہ آپ اس کیس کا قابل سماعت ہونا دیکھیں، درخواست گزار اور الیکشن کمیشن کا کیس اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، میری درخواست بھی زیر غور لائیں، میری درخواست بھی سنی جائے، الیکشن میں جو کچھ کیا گیا وہ بھی ساتھ آئے گا، کیا یہ کیس 2 فورمز پہ اکٹھا چلے گا؟ مجھے ہری پور میں اور ڈی آر او کے آفس بھی جانا ہے اور کمیشن میں بھی پیش ہو رہا ہوں، ڈی آر او نے مجھے بلا لیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے خود اس معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ وکیل نے کہا کہ درخواست گزار اور الیکشن کمیشن دونوں میرے مخالف ہیں، ان کی درخواست آپ نے لگا دی ہے، ہم نے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف درخواست دی ہے۔ ان کے وکیل نے استفسار کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خیبر پختونخوا گئی تھی؟ چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا۔ وکیل نے کہا کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خاون نے وہاں پہ فیتے کاٹے ہیں، ترقیاتی منصوبوں کے اعلان کیے، ان کی تقریریں بھی ہم نے لگائی ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو یہ وائلیشن بن سکتی ہے، یعنی کہ جی وہ وزیر اعلیٰ کے ہسبینڈ کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ گئے تھے تو اس وجہ سے وہ اب آئی ڈونٹ نو یہ کمپلینٹ بنتی ہے کہ نہیں۔ بہرحال چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی سب کے خلاف یکساں ایکشن ہوگا۔ وکیل علی بخاری نے کہا کہ پہلے دیکھیں کیس قابل سماعت ہے، وزیر اعظم یہاں بیٹھ کر تقریر کریں تو کیا ان کو نہیں بلائیں گے؟ طلال چودھری کمیشن میں پیش نہیں ہوئے، کوئی بھی شخص وزیر اعلیٰ کے علاوہ آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ بھی الیکشن سے پہلے کوئی ایسی تقریر کریں جو حلقے پر اثر انداز ہو تو ٹرائل ہوگا۔ طلال چودھری پیش ہونا چاہتے تھے، ان کے بھائی کا نوٹیفکیشن روکا ہوا ہے، ان کی سماعت 2 دسمبر کو ہے، الیکشن کمیشن آپ کے دلائل پر مناسب آرڈر کر دے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اگلی حاضری کے لیے استثنا دے دیتے ہیں اور اس کے بعد سماعت جو ہے وہ 4 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بعد میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہم جواب داخل کریں گے، میرے امیدواروں نے شکایت کی ہے کہ آر او آفس کے اندر سیکیورٹی وفاقی اداروں کی تھی، میں نے کہا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی کی تو قانونی کارروائی ہوگی، آر اوز وفاقی حکومت کے تھے، میں نے سلمان اکرم راجہ کی ذمہ داری لگائی کہ اس کی تحقیقات کر کے تفصیلات ہمیں بتائیں، پریزائڈنگ آفیسر کے پی حکومت کے تھے، انہوں نے فارم 45 دیا، الیکشن کمیشن یا کوئی اور ادارہ ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہماری اننگز آئین اور قانون کے مطابق ہے، جارحانہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ترقی کر رہی ہیں، خیبر پختونخوا میں ترقی ہو رہی ہے، اس لیے کے پی کے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ظاہری بات ہے اس میں ایون دو میں خود اس کے اوپر کمپلیٹ ایک آلریڈی ویلاگ کر چکا ہوں کہ نون لیگ کی جو جیت تھی وہ ایک اکیلے شیئر کی جیت تھی، اس شیئر کا مقابلہ جو تھا وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ تھا ہی نہیں میجورٹی حلقوں کے اندر، لیکن جن 2 جگہوں کے اوپر مقابلہ تھا بھی وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سیٹیں نہیں جیت سکی۔ اب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی اس پہ کہتی ہے جی دھاندلی ہوئی، وہ سب کچھ ہوا، لیکن اسی کے اندر پی ٹی آئی کے اپنے اندر اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے ذرا میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، اور اس میں ظاہری بات ہے ایک طبقہ جو ہے عمر ایوب صاحب کے اوپر بہت تنقید کر رہا ہے، وہ تنقید اس بات کے اوپر کر رہا ہے کہ جب ان پرنسپل یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جناب ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو آپ کو کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے یہ الیکشن لڑنا تھا، یعنی کہ آپ کی اہلیہ نے الیکشن لڑنا تھا، بہتر تھا کہ آپ اس الیکشن کو اوائڈ کرتے، یا پھر اگر آپ نے کرنا ہی تھا، اگر آپ کو اتنا شوق تھا الیکشن لڑنے کا تو پھر سب کو لڑنے دیتے، پھر باقی جگہوں پہ بھی لڑنے دیتے۔ اب ہوا کیا ہے کہ آپ نے باقی جگہوں پہ اوپر یہ امپریشن یہ دیا، باقی جگہوں پہ باقی حلقوں میں الیکشن نہ لڑ کے آپ نے تھیم یہ بنائی کہ جی وہ بات یہ ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ یقین نہیں کرتے، آپ نے کہا جی دھاندلی ہوتی ہے، ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ یقین نہیں کرتے، لیکن 2 جگہوں پہ آپ مقابلہ کرنے کے لیے پہنچ بھی گئے۔ آپ این اے 129 کے اندر جو میاں اظہر صاحب والا حلقہ تھا آپ وہاں پہ الیکشن لڑنے پہنچ بھی گئے، حماد اظہر صاحب کے کزن کو کھڑا کر دیا گیا، اور دوسری جگہ پہ جو ہے عمر ایوب صاحب جو ہے وہ اپنی چونکہ فیملی کے اندر سیٹ رکھنا چاہ رہے تھے اس لیے وہاں پہ بھی الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو بھائی اگر آپ نے کرنا ہی تھا تو پھر باقی حلقوں میں بھی کھڑا ہونے دیتے، ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کو جیت مل جاتی۔ آپ نے بیسکلی اب یہ کیا گیا، اب آپ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہیں، آپ اس وقت نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہیں، نہ آپ کھل کے کہہ سکتے ہم نے احتجاج کیا ہے، نہیں پر اسی تو الیکشن حصہ بھی لیا ہے، مطلب آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ایکچولی کیا گیا ہے۔ یہ میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے، نہ ان کو سمجھ آ رہی ہے، وہ مائنڈ نہ کیجیے گا لیکن وہ انگلش کے اندر ایک مثال ہے ہیڈ لیس چکن، بغیر سر کے مرغا جو ہوتا ہے نا وہ پاؤں 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 کر کے بھاگ رہا ہوتا ہے ہر جگہ، تو اس کو کچھ نہیں، کبھی اتھے وج رہا ہے کبھی اتھے وج رہا ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی جو ہے نا، میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، ووٹر سپورٹر کی بات نہیں کر رہا، ان کے تمام تر احتجاج اسی طرح۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کو یاد ہوگا جس دن 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی تھی اس وقت کتنے بلند و باغ دعوے کیے گئے تھے، وہ اینج کر لیں گے، ٹبر کھا جائیں گے، اسی چھڑاں گے نہیں، میں بکرا بھی دکھا جاؤں گا، چھڑاں گا نہیں میں نے آپ کو اس دن کہا تھا سارے پھوکے احتجاج ہیں، سب پھوکے احتجاج ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتائیے کدھر ہے، کوئی نظر آیا آپ کو ابھی تک؟ وہ ایک 200 میٹر کی انہوں نے دوڑ لگائی ہے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے سپریم کورٹ، ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی انہوں نے وہ واک کی ہے، ایک اور جگہ پہ کوئی اس طرح کی واک کی ہے، داچھڑ مک گیا کام۔ اب کل جو ہے وہ کل کو کہیں گے، مطلب کم از کم جا کے کاغذوں کو لکھ دیں ہم نے چھوٹا جا نکا جا احتجاج کیا، وہ یہ تھا نہیں، ایک فلم تھی نکی جی ہاں، تو یہ تھی نکی جی نا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی نکی جی نا تھی، بس داچھڑ۔ سو ایسی اپوزیشن کے ساتھ، ایسی پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے ساتھ تو حکومت جو ہے وہ چل بیٹھے گی، وہ کرتے رہو جو چیکا مارنیاں نے مارتے رہو، ڈزنٹ میٹر۔
اور میں تو سوچتا ہوں کہ اگر ایکچولی مجھے نہیں پتا عمران خان صاحب کو خبروں کا کتنا کو ایکسیس ہے، لیکن ایکچولی اگر وہ اپنی اس ٹیم کی پرفارمنس دیکھ لیں نا تو وہ شاید خود ہاتھ میں بلہ پکڑ لیں، کہتے انہوں نے تاڑے سارے دن میں چھتر پر ریڈ کرا ہوا ہے، لیکن برا ہی حال ہے، بہت برا حال ہے. آئی ایم ایکچولی شاکڈ. بہرحال یہ جو حالیہ الیکشنز ہوئے ہیں، ازما بخاری صاحبہ نے آج جو ہے وہ بڑی ایک دھڑلے کی انہوں نے پریس کانفرنس کی. ازما بخاری صاحبہ نے کہا کہ جناب یہ جو ہماری الیکشن کے اندر جیت ہے یہ بالکل فیئر ہے، اور لوگوں نے کارکردگی کو ووٹ دیا ہے، لوگوں نے ہمارا یہ پروجیکٹ دیکھا ہے، لوگوں نے ہمارا وہ پروجیکٹ دیکھا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ الیکشن جیتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ اب انتشار سے تنگ آ چکے ہیں. آبویسلی یہ بیسکلی ایک پی آر ایونٹ تھا، وہ جو پریس کانفرنس تھی اس کے اندر انہوں نے اپنی جیت کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا تھا، اسے ویلیڈیٹ کرنے کی وہ کوشش تھی کہ جناب اگر ہماری یہ جیت ہے تو یہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ ڈان کا ایک ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے اس ضمنی انتخابات کے اوپر. یہ ذرا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس کو ہم نے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کیا ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ ود یو. کہتے ہیں جی، پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مشتبہ نون کی کلین سویپ فتح اور ہری پور میں اس کی علامتی طور پر اہم کامیابی کو اس کی ترقیاتی بیانیے کے عوامی توثیق قرار نہیں دیا جا سکتا. ازما بخاری صاحبہ نے ایکچولی بعد میں پریس کانفرنس کی تھی، ایڈیٹوریل جو ہے وہ صبح اخباروں میں آ گیا ہوا تھا. مجھے تو کبھی کبھار لگ رہا ہے شاید اس ایڈیٹوریل کو پڑھ کے انہوں نے کہا آج ذرا پریس کانفرنس تو کریے. خیر آگے کہتے ہیں جی، چونکہ اس کی بڑی حریف جماعت پی ٹی آئی اس بے رونق مقابلے میں بڑی حد تک غائب تھی، اس نے پنجاب میں جہاں وہ گزشتہ تقریباً 4 دہائیوں سے غالب رہی ہے اس کی فتح ایک پہلے سے طے شدہ نتیجہ تھی. تاہم حیرت کی بات یہ ہے کہ پارٹی نے پھر بھی ریاستی مشینری استعمال کرنے کی ضرورت محسوس کی تاکہ مبینہ طور پر نتائج کو ہیر پھیر کر کے کئی حلقوں میں اپنے ووٹ بڑھائے جا سکیں. مسلم لیگ نون کی فتح حقیقی ہے، لیکن مقبولیت کی واپسی کا بیانیہ تراشنے کے لیے جس طریقہ کار کا مبینہ طور پر استعمال کیا گیا وہ اس کامیابی کو مشکوک بنا دیتا ہے. اپنی طرف سے پی ٹی آئی نے انتخابی عمل سے دور رہ کر نہ خود کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہی جمہوریت کو، جو جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں خود بھی بات کر رہا تھا. چونکہ اس کے کارکنان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کچھ حلقے ویسے بھی اسے جیتنے نہیں دیں گے، اس کا فیصلہ بظاہر پارٹی اور اس کی قیادت پر ہونے والے دباؤ اور فروری 2024 کے انتخابات میں اس کے مینڈیٹ سے انحراف کے نتیجے میں سامنے آیا. تاہم ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا مطلب یہ نکلا کہ جن قومی و صوبائی نشستوں پر وہ پہلے جیت چکی تھی وہ اس نے خود ہی اپنے حریف جماعتوں کو پیش کر دی. اس سے بھی بڑھ کر پی ٹی آئی نے اپنے امیدواروں کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلا کر اپنے عوامی قوت کو منظم کرنے کا ایک بڑا موقع ضائع کر دیا. اس کے ووٹروں پر کسی بھی قسم کی کارروائی اس کے مخالفین کو مزید بے نقاب کرتی. مرحوم بے نظیر بھٹو برسوں اس فیصلے پر افسوس کرتی رہی کہ انہوں نے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ کر کے ضیاء کے حامی قوتوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا تھا. پی ٹی آئی بھی اب اس فیصلے پر پچھتا سکتی ہے جب تک کہ وہ اب بھی مسلم لیگ نون اور پس پردہ طاقتوں کے درمیان کسی دراڑ پر امید نہ لگائے بیٹھی ہو. ان ضمنی انتخابات نے پیپلز پارٹی کی وہ آخری امید بھی ختم کر دی ہے کہ وہ پنجاب میں گزشتہ 1.5 دہائی سے کھوئی ہوئی سیاسی ساکھ کچھ واپس حاصل کر سکے گی. واحد صوبائی نشست جو اسے ملی ہے وہ مظفر گڑھ میں وہی ہے جو مسلم لیگ نون نے اسے عطیہ کے طور پہ دی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسکلی پیپلز پارٹی نے وہ جو سیٹ جیتی ہے اس میں مسلم لیگ نون اسے سپورٹ کر رہی تھی. ایکچولی ان کا فارمولا یہ سیٹ ہوا تھا کہ فروری 2024 کے الیکشن میں جن سیٹوں کے اوپر جو رنر اپ آیا ہوا تھا، یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں نا، جو رنر اپ آیا ہوا تھا وہی کینڈیڈیٹ ہوگا. تو اس معاملے کے اندر چونکہ پیپلز پارٹی کا رنر اپ تھا تو اس لیے مسلم لیگ نون پیچھے ہو گئی تھی، اور باقی تمام حلقوں کے اندر وہاں پہ ویسے بھی مقابلہ نہیں تھا تو وہاں پہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہی تھی. تو آگے لکھتے ہیں جی، یہ حقیقت ہے کہ اس کے اتحادی نے ڈیرہ غازی خان میں پیپلز پارٹی کی کوئی گنجائش نہ نکالی. اس سے واضح ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں نہ صرف پی ٹی آئی کو راستے سے ہٹانا چاہتی ہے بلکہ اپنے اتحادی کو بھی کوئی سپیس نہیں دینا چاہتی. مختصراً صرف یہ نہیں کہ بڑی سیاسی جماعتیں اس ہفتے کے آخر میں کچھ نہ کچھ ہار گئی ہیں بلکہ جمہوریت بھی اس پورے عمل میں ایک شکست خوردہ کے طور پہ سامنے آئی ہے. ویری ویل ریٹن. کافی حد تک یہ وہی ایڈیٹوریل ہے جو میں نے ایکچولی الیکشنز والے دن رات کو میں نے جو ہے وہ اپنے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ اگر آپ اس سارے عمل کو جمہوری کہنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے معذرت ہے، میں اس کو کوئی زیادہ جمہوریت کے لیے کوئی بہت بڑا نیک شگن جو ہے وہ میں قرار نہیں دے سکتا. اور جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، پی ٹی آئی نے تو بالکل اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر. لیکن مسلم لیگ نون بھی جو ہے اس مقابلے کو جیتنے کے بعد جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتی کہ جناب ہماری شہرت جو ہے ہمیں واپس آ گئی ہے. انٹرسٹنگ بات ایٹ دا اینڈ ذرا پیپلز پارٹی کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، اور میرا خیال میں تو پیپلز پارٹی کو ویسے ہی اب شاید اس صوبے سے جو ہے وہ کہہ دینا چاہیے کہ جی السلام علیکم. مطلب جتنی میں وہ ٹائم یاد کر رہا ہوں 80s کا اور 90s کا، جب ایکچولی پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی طاقت ہوتی تھی پنجاب کے اندر، لیکن کس طرح اس کی پالیسیز نے بیڑا غرق کر دیا. آپ اکثر اوقات ہر پچھلے سال 2 سال کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہر 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد جو ہے نا ایک لہر آئے گی. میں تو بڑا محظوظ ہوتا ہوں اس سے، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے، صدر آصف علی زرداری نے فیصلہ کر لیا کہ 1 ہفتہ وہ پنجاب کے اندر ہی رہیں گے. اچھا جی، رہیں گے کتنے رہیں گے؟ بیریا ٹاؤن میں رہیں گے، وہاں پہ جو بلاول ہاؤس بنا ہوا ہے.
بلاول بھٹو زرداری کا فیصلہ پنجاب کے اندر جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹی شروع کی جائیں گی. اچھا جی پائن آ جاؤ کی بنیا کچھ بنا ابھی تک. سو پاکستان پیپلز پارٹی ایکچولی جس طریقے سے پنجاب کو رن کرتی ہے یا پنجاب میں جس طرح کو ریوائیو ہونے کی کوششیں کر رہی ہے وہ نا پاکستان معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے پپلی ہمارے دوست جو ہیں وہ جالے مائنڈ کریں اس بات کو, لیکن پنجاب کی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حالت اس مریض کی ہو چکی ہے جس کے گھر والے خود ہاسپٹل کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے نا ہر آنے والے مہمان کو کہہ رہے ہوتے ہیں بس آپ دعا کریں کہ اب جان چھوٹ جائے. مطلب وہ مریض کی وہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ جی, اور ڈاکٹر جب اس کے پاس آ کے بھی کہتا ہے نا کہ جی وینٹیلیٹر پہ اگر آپ اجازت دیتے میں بند کر دیں, تو پھر بندہ جو ہے نا اینڈ میں کہہ دے جی ان کی تکلیف کو آپ آسان ہی کر دیں, بند ہے کہ بٹن بند کر دیں تاکہ ان کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اب یہ حال ہو چکا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.